رسوله الكريم فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بشأن نبيه سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أحمد مجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد نہایت واجب احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں مکرم برادران طریقت عزیز بچوں گھروں میں سماعت فرمانے والے ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید 24واں پارہ سورۃ الزمر شریف آیت نمبر 35 تلاوت کرنے کی شرط عطا کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ مجد الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سے مجھے سے متعلق حق پر بات چیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ سچی سچی باتوں پر دل و جان سے عمل پیرانے کی توفیق عطا فرمائے. نیا کام نام لکھا ہے, امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. نبیوں کے بعد اونچا اعلیٰ مقام ان کا سیدنا صدیق اکبر کے نشان ہے. نبیوں کے بعد اونچا اعلیٰ مقام ان کا لوح و قلم پہ لکھا ہے صدیق نام ان کا. کاندھوں پہ جلوہ فرما دونوں جہاں کے سرور, کاندھوں پہ جلوہ فرما دونوں جہاں کے سرور, قدموں میں ہے حکومت کیسا مقام ان کا. رب نے کہا سبھی تم پہنو لباس گوریا, رب نے کہا سبھی تم پہنو لباس گوریا, ایسا پسند آیا اپنے خالق کو کام ان کا. گھر کو لٹاتے دیکھا تن من لٹاتے دیکھا, گھر کو لٹاتے دیکھا تن من لٹاتے دیکھا, جھومے رسول عربی ہے کیسا غلام ان کا. باغ فدق کا مسئلہ کیا خوب حل کیا تھا, باغ فدق کا مسئلہ کیا خوب حل کیا تھا, بنت نبی نے مانا سارا کلام ان کا. پھل پھول نہ سکے گا دوزخ میں وہ جلے گا, پھل پھول نہ سکے گا دوزخ میں وہ جلے گا, سمجھے گا جو بھی منکر بیگانہ نام ان کا. ان کی نوازشوں سے بگڑی بنی ہوئی ہے, ان کی نوازشوں سے بگڑی بنی ہوئی ہے, زلفی کی حدم ہے سنتے یہ ہے مقام. قابل صدقان دوستو, گزشتہ غالباً 2 جمعہ مبارک سے میں آپ کی خدمت میں نہیں شرابہ کرتا ہوں. بچے پیچھے چھوٹے بچے پیچھے چلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ سے متعلق قرآن حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہوں, اور آج انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں بارگاہ صدیقیت میں حاضری لگوانے کی خاطر چند باتیں عرض کروں گا. تلاوت کرتا آیا مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ والذی جاء بالصدق, ایک وہ ہستی جو سچ لائی, دوسری وصدق بہ,
دوسری وہ ہستی جس نے سچ کی تصدیق فرمائی. اولئک هم المتقون، یہ سارے ہی متقی لوگ ہیں. یہ سارے ہی متقی لوگ ہیں. اور میں نے بارہا کیا باقی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی صحابیت یا تو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے یا تفاسیر سے ثابت ہے، مگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور یہ بات بڑی اچھی طرح سے بندے جانتے ہیں کہ قرآن کی نص کا انکار کرنے والا کبھی مسلمان باقی نہیں رہتا، جو کہ قرآن پاک ایک ایک زبر اور زیر پر ایمان لانا یہ ایماندار مسلمان کا شعور ہے. ایک ذات وہ جو سچ لائی، مفسرین کرام کی جس بھی مسلک کے فکر کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے، یہاں تک کہ اہل تشریح حضرات نے بھی اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی شاید مبارکہ کا ترجمہ جو حق پر مبنی ہے وہ وہی ہے اور اس کو کوئی بدلایا نہیں جا سکتا. تو باقاعدہ تصریحات کے ساتھ مختلف شارحین نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ ذات ہے جو سچ لانے والی، وہ حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جس نے بلا تردد بلا تأخر بلا توقف بغیر کسی طلب معجزہ کے فوری طور پر امیڈیٹلی فوراً ایمان لایا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ تصدق بھی ٹھہرے، اور صادق وہ جو سچ چلائے، اور متصدق یہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی. صدق اور اصداق اور متصدق یہ دونوں ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں، لہذا صادق کو یا متصدق کو فرمایا اولئک المتقون، یہ دونوں متقی، یہ دونوں پرہیزگار ہیں اور دونوں ہی اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء اور رسول میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی اور افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں سے بعد رسولوں کے بعد پوری کائنات میں اگر افضل ترین ہستی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مختلف باتیں ہیں، مگر میں چند باتیں محبت طریقت اور شریعت کے لحاظ سے عرض کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سب سے بڑے مفتی عشق، سب سے بڑے مزار شناس رسول، سب سے بڑے شریعت کے شاعر، سب سے بڑے طریقت کے سپہ سالار، اور بالخصوص طریقت کے سارے سلسلوں کے اندر شہنشاہ نقشبند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس طرح آپ دیکھیں جب ایک بندہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطحاء کے چہرے کی ایک دفعہ زیارت کرتا ہے، اس کو صحابیت کا درجہ ملتا ہے. چند باتیں بڑی غور طلب محبت کے لیے اللہ مجھ آپ سب کو اس سے فیض حاصل کریں توفیق ہے. یہ میری باتیں نہیں ہوتی ہے، قبلہ پیر حسین کی نگاہ کرم سے انہی کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ بڑی محبت والی بات ہے اور آپ سارے سمجھتے ہیں شریعت کی باتیں ہیں. جس نے ایک دفعہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت کر وہ صحابیت کے اس درجے کو پہنچ گیا کہ قیامت تک بڑے سے بڑے ولی و اوقات غوث جتنے بھی پیدا ہوں گے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اب اسی سے آپ واپس فرمائیں جس نے ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابی بن جائے، اور جنہوں نے ساری عمر دیکھا ہی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا جو بچپن کے بھی ساتھی ہیں، لڑکپن کے بھی ساتھی ہیں، جوانی کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں، حشر کے بھی ساتھی ہیں، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کو آپ کی میت کو کسی لمحے ترک ہی نہیں کیا، جنہوں نے جب بھی دیکھا رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جب بھی زندگی کا وقت گزارا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر گزارا. مجھے بتائیے اس شخصیت کے مقام کا میں تو بات کرتا ہوں سیدھی سیدھی عادت تخلیق اپنی اپنی ہوتی ہے. میں عقل اور محبت کی بات نہیں کرتا، میں عشق کی بات کرتا ہوں. یاد رکھیے عقل سولی پہ چڑھا دیتا، عقل جو ہے وہ فکروں میں ڈال دیتی ہے، مگر عشق سولی پہ چڑھا دیتا. عشق کہتا ہے مجھے عقل کی ضرورت نہیں ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو نبی پاک کی ذات کے ساتھ عشق کمایا، خدا کی قسم پوری کائنات
رسول کے ساتھ عشق نہیں؟ سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی بھائی پوچھتے ہیں کیسے نہیں کہ اکبر ہمیں بتائیے آپ کو کون سی چیز پسند ہے؟ کسی کو دین پسند ہے، کسی کو شریعت پسند ہے، کسی کو نماز زیادہ پڑھنا، فرض تو فرض ہے نا، نوافل پڑھنا، نماز زیادہ پڑھنا پسند ہے، کسی کو صدقہ و خیرات دینا زیادہ پسند ہے، کسی کو مریض کی عیادت کرنا زیادہ پسند ہے، کسی کو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پسند ہے، کسی کو حج بیت اللہ کرنا پسند ہے، کسی کو اللہ پاک کی پاک جگہوں کی زیارت کرنا پسند ہے۔ حالانکہ ان ساری عبادات میں صدیق اکبر رضی اللہ کسی طور پر پیچھے نہیں ہے۔ سبحان اللہ مودی صاحب کو کہا پورا مجمع صحابہ کرام تشریف فرما ہے، حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کون ہے آج جس نے روزہ رکھا؟ کسی کا ہاتھ نہ اٹھا، صرف ید صدیق اٹھا۔ اس کے آنا یا رسول اللہ میں کیا کرتا ہوں؟ پورے مجمع کے اندر وہ باقی بھی صحابی ہیں، باقی بھی ساری صحابہ کرام تشریف فرما ہے، ان میں حضرت علی شیر خدا موجود ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود ہے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ، سارے صحابہ کرام جلیل القدر صحابہ موجود ہے۔ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، سب کی افضلیت کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے ہر صحابی ایک سے بڑھ چڑھ کر ہے، مگر جو مقام صدیق اکبر کو اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا کوئی قیامت تک اپنے مقام کی عزت کو رسول پوچھا آج روزہ کر آنا یا رسول اللہ، آج یتیم کی سر پر ہاتھ کس نے پھیرا؟ آنا یا رسول اللہ۔ آج بیمار کی عیادت کس نے کی؟ آنا یا رسول اللہ۔ آج کس نے جنازے کے اندر کس نے شرکت کی؟ سارے مجمع کے اندر بار بار جب بھی اٹھتا ہاتھ صدیق اکبر جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو اس کی کرنے، اور یاد رکھو جنت کے بے شمار دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے کوئی نماز نہیں ہے تو نماز والے دروازے سے باب الصلاۃ، سارے دروازوں پر حکومت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، سارے جس دروازے سے جائیں گے صدیق اکبر اس دروازے پر جا رہے اے انجان، اے مائلم، اے جاہل، اے بے وقوف، دیکھ جنت جو مالک کی ہے اس کے ہاتھ دروازے سے گزرنے والی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جیسی ہستی ہے، اگر ان کو آج نہیں مانے گا کون سے دروازے سے جنت میں جائے؟ کون سا دروازہ ہے جو کسی اور کا ہے؟ اور اگر صدیق اکبر کو ماننا ہے تو پھر ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اگر آج مانو گے ان کو محبت کے ساتھ تو پھر ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت میں سب سے پہلے جب میں داخل ہوں گا میرے بعد من فوراً صرف اور صرف صدیق اکبر کی جنت میں راجے کا نام تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا، میں کہہ رہا ہوں عبادات میں آپ پیچھے نہیں ہیں، ہر عبادت آپ کرتے ہیں، جب خلیفہ بنے تب بھی عبادات کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، خدمت کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، مجلس کے اندر بیٹھنے میں صحبت میں کوئی فرق نہیں آیا، مگر صحابہ کرام آپس میں بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر نے تو پوچھا کہ امیر المومنین یا خلیفہ رسول ہمیں یہ بتائیے آج کو کون سی چیز پسند ہے؟ کسی کو عبادت پسند ہے، کسی کو نماز پڑھنا پسند ہے، کسی کو صدقہ و خیرات سارا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے؟ خدا کی قسم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی عظمت کی اونچائی کی وہ بتا دی، آپ نے فرمایا یاد رکھو لوگوں میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، جب بھی چاہتا ہوں جب بھی دیکھنا چاہتا ہوں النظر وجہ اللہ رسول اللہ، میں کچھ نہیں چاہتا، ہر وقت چاہتا ہوں رسول پاک کا چہرہ اور میں دیکھتا چلا جاؤں، دیکھتا چلا جاؤں، دیکھتا سبحان اللہ، نظر وجہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے یہی پسند ہے، کوئی بھی کام نہ ہو صرف رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی زیارت کرتا ہوں، بس یہ میرا مسلم ہے، یہ میری طریقت ہے، یہ میرا ایمان۔ اس کا فیصلہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت مجدد الفاسانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دنیا مافیا کے کائنات کے سارے مسلمانوں مومن کا ایمان ایک پردے میں ڈال دو، ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان کے پردے کو ڈالو ایمان کو تو بننا جھک جائے۔ پوری کائنات میں سب سے افضل ایمان صدیق اکبر جیسا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ساری باتیں سیدھا لوگ انہیں خام خواہ لڑائیاں بنا رکھی ہیں، آؤ ان کے اندر محبت
کے اندر تحقیق ہوتا ہے. میں کو ان پڑھ سمجھتا ہوں مگر سمجھانا مقصود محبت اور عشق سمجھانا ہے. فتنہ ہر کوئی کرا سکتا ہے مگر عشق کوئی کر کے نہیں کرتا. اور خدا کی قسم جو سکے نا اور روح کا صدیق کے نظر سچے معنوں میں شدت و دلکت کے اندر عاشق بن جاتا ہے. وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح اور عاشق بنتا ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق و فرما بردار مقتدی و پیروی کرنے والا بن جاتا ہے. وہی حقیقت میں رب کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں. اور یہ فاروق اعظم کون ہے کہ میرے بعد اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی ہوتے تو فاروق اعظم. اس کا مطلب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا سینہ مبارک اتنا مصفا اور سجا اور پاک طیب و طاہر ہے کہ اگر وہی آنا چاہے تو یہ سینہ اس قابل ہے کہ وہی کو سلام. یہ سینہ اتنی اہلیت رکھتا ہے. اس سینے کے اندر اس قدر راز محفوظ کرنے کی اہلیت ہے. اگر رب کی وحی رب کا پیغام رب کا کلام اگر فاروق اعظم کے سینے پر اترے تو فرمایا میرے باقی کے نبوت ختم ہے. وگرنہ فاروق اعظم نبی ہوتے اگر اللہ کی جلووں کا راز کا غیبوں کو اگر متحمل ہو سکتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم ہوتے. اگر فاروق اعظم کیا فرما رہے فاروق اعظم کیا فرما رہے خدا کی قسم میں کہتا ہوں فاروق اعظم فرماتے میں کچھ نہیں چاہتا میں کوئی حسرت کرتا ہوں تم میرے سینے کی بات کرتے ہو جس میں اگر نبوت ہے تو اس کو میں سنبھال سکتا ہوں مگر چونکہ نبوت ختم ہے مگر میں یہ خواہش کرتا ہوں کاش سینہ نبوت کا صدیق اتنی عظمت والا اتنا راز مصطفیٰ کا متحمل سینہ ہے اتنے خدا کے راز رکھنے والا پوشیدہ رکھنے والا سینہ ہے کہ میں کاش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے کا ایک بال ہو. کاش میں وہ کون فرمائے فاروق اعظم سے فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ جن کا سینہ اگر کئی نازل ہے اس کو متحمل ہو سکتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں میرا سینہ اپنی جگہ مگر میں جو راز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے صدر کے اندر موجود ہے میں ان کے اگر سینے کے بال بھی ہوتا میری بہت بڑے عظمت. اس وجہ سے نہیں کہ نمازیں بہت پڑھتے تھے اس وجہ سے نہیں روزے بہت کرتے تھے اس وجہ سے نہیں زکات بہت کرتے تھے اس وجہ سے نہیں سب کو خیرات بہت کرتے تھے اس وجہ سے کہ نبی پاک کے سارے راز سارے عشق جتنے بھی برادر سارے صدیقے برادر اس سینے کے اندر محفوظ ہے. اسی لیے یہ سینہ خدا کو بھی پسند ہے. اور فاروق اعظم کہتے ہیں کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال تھوڑا سا اندازہ رکھا ہے. صدیق اکبر کا سینہ مبارک وہ سینہ ہے جو راز خدا بندی اور راز نبوت کے سارے جتنے بھی علوم ہیں ان کا مرجع مرکب اور متحمل اور محل ہے. ان کا سینہ ابو بکر صدیق کے اندر اسی لیے تو ان کا مقام دیکھیں اور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے لم یعرف بھی حقیقت ہے ابو بکر کیا. اب تھوڑا سا غور کرتے ہیں یہ سینہ وہ سینے کی سمجھ آ گئی نا. اس کا سینہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ وہ کون سا سینہ ہے جس میں سارے راز خدا بندی اور سارے راز نبوت اس کے اندر محفوظ ہیں. وہ صدیق اکبر کا سینہ مگر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بیان فرماتے ہیں بھلے یا ابا بکر لم یعرف بھی حقیقت سوائے بھی اے صدیق اکبر تیرے بے شک سینے کے اندر سارے راز دفن ہیں سارے راز نبوت کے ساری گتھیاں سارے خزانے آپ کے سینے کے اندر موجود ہیں مگر مجھے سمجھنے کے لیے ایسے صدیق اکبر میری حقیقت کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا تو بھی نہیں جانتا. اب اگر صدیق اکبر کی شان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اگر صدیق اکبر جو رازدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ سمجھ سکے اگر ہم اٹھ کے بات کرنا شروع کر دیں بشریت کی ہمارے جیسے ہیں انہیں کچھ تو پھر میرا دل اس سے بڑھ کر کی حالت ظلم اور بے وقوفی کوئی خیر بات میں نے بتایا بات سے بات بڑھ جاتی ہے. ہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت عطا فرمائی اتنا مقام عطا فرمایا اور وہ سستی شکل ہو گئی صدیق کہ جو ایک دفعہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دے سب بہو بات برابر کبھی اس فیصلے کو نہ ہٹنے دیتے نہ کسی کو ہٹاتے. زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ فرما دیا مگر روانہ فرمانے کے بعد جب یہ لشکر مدینہ منورہ سے کافی دور چلا گیا تو
सवेरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब होगा। और सिद्दीक़ अकबर ने तख्ते ऐलान संभाल लिया, लोगों ने आके मशवरा दिया। मशवरा देने वाले भी सहाबा किराम, ऐसी बात नहीं है, मगर उन्हें पता है कि मैंने आपकी बात को नहीं मानना, मैं सवेरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानूंगा। मशवरा दिया या अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ अकबर ने याद रखिए, पहली बात तो ये हज़रत उसामा नौजवान है, कम उम्र है, उनकी क्योंकि आप सवेरे कायनात नजर हयात नहीं है, लिहाजा उस सिपा सलार को कमांडर इन चीफ को चेंज करके बदल के किसी मोहम्मद को, किसी अच्छे शख्स को जो समझदार हो, बड़ा हो, उम्र रसीदा हो, उसको कमांडर मुकर्रर किया जाए। और या फिर दूसरी बात यह कि उस लश्कर को वापस बुला दिया जाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाए, लोगों याद रखो ये फैसला मैंने नहीं किया, ये फैसला मुस्तफा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, और सरकार का फैसला हक की जानिब से अल्लाह का अपना फैसला होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का सिपा सलार कमांडर इन चीफ बना के भेजा है, वही रहेंगे, वो कभी बदले जा नहीं सकते। और जिस फौज को, जिस लश्कर को नबी वो ने रवाना फरमा दिया है, सिद्दीक़ अकबर को अगर मदीना पाक में रहकर अकेला रह जाए, सारे लोग छोड़ जाए, यहाँ के बघियार, यहाँ के शेर, यहाँ के परिंदे मुझे खा भी जाए, मगर ना मैं लश्कर को वापस करूंगा, ना सिर्फ सलार के कमांडर इन चीफ जिसका फैसला सवेरे कायनात ने इरशाद फरमा दिया वो हक है। और फिर वही हुआ, आपने बदला नहीं तो वो लश्कर फतह से हम किनारा होकर वापस मदीना पास कर। मेरा ईमान है अगर किसी के कहने पर वो बदल दिया जाता, यकीनन वो शिकस्त पास। क्यों? सवेरे कायनात का हर फैसला आप फरमाते मैं जो भी बात करता हूँ अल्लाह के हुक्म से करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये मुशम्मस बातें बहुत सारी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ अपने हुजरे के अंदर आपका एक दरवाजा मस्जिद पाक की तरफ खुलता था, एक तरफ बाजार की तरफ खुलता था, जहाँ से लोग खरीदो फरोख्त करते हैं। हदीस पाक में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, मूड मुबारक है, आपके मूड पे कुर्बान है। मूड आया, दरवाजा बाजार वाला दरवाजा खोला, खिड़की खोली और मुलाजा फरमाया। सहाबा किराम जा रहे हैं, तो नाश्ता लेने जा रहा है, तो अपने कारोबार के लिए जा रहा है, दुकान पे जा रहा है, तो खरीदो बाजार कर रहे हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाह नबूवत से सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। देखते देखते आपकी आंखें चौंकी कि एक चादर में लिपटे हुए एक शख्सियत चादर में लिपटी हुई है और उनके आगे हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु जा रहे हैं। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आगे जा रहे हैं और पीछे पीछे चादर के अंदर लिपटी रूहानी शख्सियत जा रही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतादा इधर आओ, कतादा इधर आओ। हजरत कतादा तशरीफ लाए, फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि जिनके तुम आगे आगे जा रहे हो वो कौन है? तुम्हें पता नहीं है कि जिनके आगे आगे तुम चल रहे हो ये कौन है? जब चादर उठाई तुम ज़ाहिर शना से रसूल से कदम होकर सिद्दीक़ याद रखो ये सिद्दीक़ जो सबसे इस कायनात में सबसे अफजल हस्ती है। कतादा तुम्हें क्या हक बोलता है? इनके आगे आगे चलो, जब भी देखो बाजार में दाएं बाएं आगे पीछे देख के चलो, जहाँ मेरे सिद्दीक़ जा रहे हो उनके पीछे पीछे चला करो, आगे मत चलो। जगह तबूक का वाक़या है, इसमें मसाइल बहुत सारे अर्ज़ किए जा सकते हैं, मगर वक्त जब जगह तबूक का ग़ज़वा तबूक का मौका आया, ये अलग बात है, रोमियों ने आकर रोमियों ने आकर बात निकाली थी, रासूल माँ बाप को तंग नहीं किया करेंगे और छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम वाज़ेह करते हैं, लिहाजा वापस आगे जंग नहीं, मगर अगला तबूक के मौका पर ये मुतशम सारी फौज के लश्कर के लिए चीजें बाकी सामान मांगा। सैयद उस्मान जो उस वक्त वो भी बहुत बड़े मौका, मगर इरशाद फरमाया गया या सुलह में 10,000
30,000 کا لشکر تھا جو غزوہ تبوک پہ گیا تھا. 30,000. آج یہ سننے کا نہیں کہ سرکار یا رسول اللہ 10,000 فوجیوں کا سارے سامان جنگ کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ میں ادا کروں. 10,000 فوجیوں کا خرچہ میں ادا کروں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو میں یا رسول اللہ 1/3 کا میں ادا کروں گا. اس سارے لشکر کے تیسرا حصے کا میں ادا کروں گا. اور یاد رکھ لو 10,000 کا بھی گنتی کے اندر 10,000 صحابہ کی سپاہی کی خدمت بھی یہ مال قسمہ بھی کاؤنٹنگ کے اندر تھا, شمار کیا جا سکتا تھا. 1/3 ایک گنتی تھی, ایک عدد تھا. مگر جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی, آپ نے شاہ فرمایا اے صدیق اکبر ماں کو کہتا ہے آپ کیا لائے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گئے. صدیق اکبر شاہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب کہے تو لام اللہ و رسولہ سب کچھ لے آیا ہوں میں, سب کچھ. لیکن سب کچھ جو ہے یہ گنتی میں, یہ گنتی سے بات, یہ ٹوٹل ہے, ٹوٹل کل ہے. یہ نہ 10,000 ہے نہ 1/3, یہ فل ہے, یہ ٹوٹل ہے. بے شک ساسا جتنا بھی تھا مگر سارے کا سارا لے آنا گنتی سے بات ہے. سب نے نبی پاک کی بارگاہ میں گن کا سامان پیش کیا مگر گنتی سے بالا تر ہو کر گھر کی سوئی تک کو اٹھا کے لے آنا اور بغیر حساب کے سارے کا سارا مال صدیق اکبر صدیق نے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا, یہ صرف صدیق اکبر سارا سامان پیش کر دیا اور پوچھا مسجد نبوی کا تشریف فرمایا. روح مصطفیٰ سامنے صدیق اکبر سارے صحابہ کے نام تشریف فرمایا. ذرا کبھی غور اس سین کو ذرا غور میں اپنے ذہن میں لائے, اس منظر کو اپنے سامنے لائے. وہ کتنا رونقوں والا, کتنے نور والا وہ جلسہ ہوگا جس میں صدر اعظم تشریف فرما ہے. صدیق اکبر گفتگو کر رہے ہیں اور صدیق اکبر اور سرکار دو عالم کی گفتگو کو سارے صحابہ سن رہے ہیں. کتنا پیارا منظر ہوگا. گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق فاروق اعظم نے پھل گھر پیش کیا. عثمان غنی نے 10,000 کے فوجیوں کا سامان کا وعدہ کیا. وہ لے کے آئے, آپ سارا کچھ نہیں آئے ہو, گھر میں کیا چھوڑا. یہ نہیں کہا گھر میں کچھ نہیں چھوڑا, رسول اللہ سب کچھ لے آئے, گھر خالی ہے, کوئی تاریخ کا بندہ مجھے بتا نہیں سکتا. سرکار صدیق اکبر نے یہ نہیں بنایا گھر کچھ نہیں چھوڑا, گھر میں کچھ باقی نہیں ہے, سارا کچھ لے آئے. نہیں, سارا کچھ تو لے آئے ہو مگر گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑے ہو. اگر گھر میں جو ہے سامان موجود نہیں ہے مگر اللہ اس کے رسول کی رحمت کی قدرت شامل جا رہی ہے. میرا گھر اللہ اس کے رسول کی محبت سے بڑا بڑا ہے. یہ سامان آپ کے قدموں میں اور آپ کی رحمت اور شفقت اور کرم کا سامان میرے گھر کو جانا ہے. آپ کہتا جی عالم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا؟ آپ کے اللہ صدا کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. اب کہہ تو نام اللہ ہو بھائی سنو, گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے. صحابہ کرام بھی کہہ سکتے تھے یہ کیسی چیز گفتگو ہے یا رسول اللہ, یہ صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں, آپ تو یہاں موجود ہے اور ان کا گھر یہاں سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مدینے پاک میں صدیق اکبر کا گھر 1 کلومیٹر 1 میل کے فاصلے پر تھا. اور سروے کا رسول سے فرما رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہوں. نبی محتشم صدر بڑے سے بڑا مفسر, بڑے سے بڑا شاعر, بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا مفتی مجھے ثابت کر کے دکھا ہے. جب صدیق اکبر نے فرمایا گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آئے, آگے نبی محسن کے کبھی جنبش لب کے اندر آئی ہو, کوئی آگے کو جملہ فرمایا ہو, نہیں فرمایا. یہی فرمایا صدیق اکبر, آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے. یہ نہیں کہا کہ اللہ رسول کو کہہ دیا تو اللہ تو ہر جگہ حاضر نظر ہے, رسول کیسے حاضر نظر ہو گیا, یہ شروع کیا نہیں. صدیق اکبر نظر کا یہی عقیدہ سچا سچا عقیدہ ہے اور یہی عقیدے پر چلنے والے سچے سنی ہمیشہ قیامت تک رہیں گے. جس کے دل میں اس کے صدیق ہے اسی کے دل میں اس کے رسول ہے, اور جو صدیق نظر کو ماننے والا سچا اور صداقت کی تعریف کرنے والا سچا سچا عقیدہ رسول جماعت یہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا. جو صدیق اکبر کو مانتا ہے وہ سچا پکا سنی ہے, جو آپ کو نہیں مانتا چاہے کوئی بھی مذہب اختیار کرتا رہے اللہ کے بات پوری قبول ہے. جو صدیق اکبر نے 12 سال کا سامنے کیا
پر اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہو۔ دوستو سمجھنے کی بات ہے، آج کے لوگ، آج کے بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو مفتی کہلانے والے، علماء کہلانے والے، میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی مفتی نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ سے بڑھ کر کوئی صاحب طریقت نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ سے بڑھ کر کوئی صاحب شریعت نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ سے بڑھ کر کوئی مزاج شناس رسول نہیں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ سے بڑھ کے کوئی مفتی اور فتویٰ دینے والا اور عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جب صدیق اکبر کا یہ عقیدہ اور عمل ہے کہ گھر میں چاہے کوئی بھی نہ ہو، حکم ہے رسول پاک میں جب بھی گھر میں جاؤ کوئی نہ ہو تو کہو السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، نبی پاک کے فرمان کے مطابق ہے کہ صدیق اکبر اے مسلمانوں جب بھی اپنے گھر میں جاؤ کسی کو نہ کہو تو کچھ بھی کرنے سے پہلے مجھ پر سلام بھیجو، ایک دفعہ قل اللہ شریف پڑھو، تمہارے گھر میں برکت ہوگی اور میں سلام کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر یہ بہت ساری لمبی بات ہے، تفصیل میں جاؤں گا، میں کہنے نہیں چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بڑی شان آئے لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو کربلا مولا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کے ارد گرد دفن ہوتا ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، اور ہمیں تو کوئی شک بھی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہم تو شک و شبہ سے بالا کر ہیں، یقیناً ماننے والے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجیے اہل سنت والجماعت کو عقیدہ تو بڑا پسند والا عقیدہ ہے، تم سیدنا امام حسین کو کہہ لو کہ جو ان کے مزار کے ارد گرد ہو، حضرت نے تو بات ہی ختم کر دی، یا سنا ایک امام حسین کہا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نام کا تو ہے محمود تیرا سب گھرانا امام حسین کی بات کرتے ہیں اور اسی بات کو لاتے ہیں۔ اگر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار کے ارد گرد جو بندہ دفن ہو جائے چاہے کتنا بھی گناہ کرو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو جو ریاض الجنہ میں دفن ہو جو صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک جو راز کروا رہے ہیں، جنہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا خاص طور پر جس جگہ میں آرام کرو یہ ٹکڑا ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور ماں بہنا بیٹی والی بنی روزہ کم ریاض الجنہ میرے گھر اور اس گھر کے اور روزے ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ہے۔ اور آگے حدیث پاک کبھی کوئی نہیں سنا، میں آج سناتا ہوں، سبحان اللہ، سارے سناتے حدیث یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، آگے بڑھائے گئے میری پر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس ممبر پر میں بیٹھتا ہوں کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور درمیان میں یہ جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، تو جنت کے ٹکڑے کے مکی کے سامنے ساتھ دائیں سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم موجود ہے۔ اگر امام حسین کے مزار کے ارد گرد دفن ہونے والا جنتی ہے تو نبی پاک کے پہلو میں لیٹنے والے جنت تقسیم کرنے والے آج ان کے ساتھ بغض رکھے گا اور یاد رکھ لے اور نبی پاک کا وفادار کبھی نہیں آؤ سچا سچا عقیدہ یہ مت سمجھو ہم کسی کی ساری نہیں ہمیں کسی پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، مگر جو حق سچ ہے یہ حق بنتا ہے کہ سچی بات سب کو میں کہتا ہوں پیچھے تفصیل میں جو بات بڑھ جائے گی، مگر ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ ان کے مقام کا عظمت کا اندازہ لگائیں جو نبی پاک کے پہلو میں تشریف جتنا بھی جیسے بھی مذہب والا ہو جب بھی جاتا ہے یہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر ایک قدم دائیں جانے جا کر السلام علیکم یا سید ابوبکر صدیق، پھر ایک قدم کے فاصلے پر جا کر کہتا ہے السلام علیکم یا فاروق اعظم، باقی شاید کیا رہا دوستو بارگاہ قدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچے سچے صدیقی طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگیاں گزاری تھی، ہمیں بھی اس فیض میں سے حصہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسی عشق کی تھوڑی تھوڑی چنگاریاں عطا فرما دے، تھوڑی تھوڑی لو نصیب فرما دے، تاکہ ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں، ہمارے ذہن جو شدہ ہو چکے ہیں، ہماری سوچیں جو مفلوج ہو چکی ہیں، کاش اس کے رسول اس کے خلافت اور اس کے صحابہ کرام سے وہ ہماری اندر جو بجھ شم ہے دوبارہ جال جائے اور روشن ہو جائے اور ہم بھی اپنے آپ کو بھی پوری کائنات کو منور کر سکیں۔ اللہ پاک کی پاک رضا اللہ تعالیٰ میں سچے سچے طریقے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین من ذات الشرک